اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم کتاب الرضاع، دودھ پلانے کے مسائل، باب جو رشتے سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 3568، اردو ترجمہ۔ عمرہ رضی اللہ عنہ کو جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف رکھتے تھے کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک شخص کی آواز سنی اور کہ وہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کوئی آپ کے گھر پر اجازت اندر آنے کی مانگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ فلاں شخص ہے، رضاعی چچا حفصہ کا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر فلاں شخص یعنی میرا چچا زندہ ہوتا تو کیا میرے گھر آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، رضاعت سے بھی ویسی ہی حرمت ثابت ہوتی ہے جیسی ولادت سے۔ حدیث نمبر 3569، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد کیا کہ جو ولادت سے حرام ہوتا ہے وہی رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3570، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ باب رضاعت کی حرمت میں مذکر کا اثر۔ حدیث نمبر 3571، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ افلح ابو القیس کا بھائی میرے دروازے پر آیا اور اجازت چاہی اندر آنے کی، اور وہ ان کا رضاعی چچا تھا، بعد اس کے کہ پردے کا حکم اتر چکا تھا، سو میں نے اسے نہ آنے دیا۔ پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے آپ کو خبر دی، آپ نے فرمایا کہ اسے آنے دو اپنے پاس۔ حدیث نمبر 3572، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میرے پاس آئے افلج بن ابو القیس، اور پھر اوپر کا مضمون روایت کیا، اور اس میں یہ بات زیادہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے، کوئی مرد نے تھوڑی پلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھوں میں یا فرمایا دائنے ہاتھ میں خاک بھرے۔ حدیث نمبر 3573، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ افلج بھائی ابو القیس کے آئے اور مجھ سے اجازت چاہی بعد نزول حجاب کے، اور ابو القیس ان کے رضاعی باپ تھے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں افلج کو اجازت نہ دوں گی جب تک حکم نہ لے لوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ ابو القیس نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا، دودھ تو ان کی بیوی نے پلایا ہے۔ پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو القیس کے بھائی آئے تھے اور میرے پاس آنے کی اجازت چاہتے تھے، سو میں نے برا جانا کہ ان کو اجازت دوں جب تک کہ آپ سے پوچھ نہ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دو۔ عروہ نے کہا کہ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ حرام جانو رضاعت سے جو چیز کی حرام ہوتی ہے نسب سے۔ حدیث نمبر 3574، اردو ترجمہ۔ زہری سے وہی مضمون مروی ہوا، اور اس میں اتنی بات زیادہ ہے کہ آپ نے فرمایا وہ تمہارا چچا ہے، تمہارے دائنے ہاتھ میں خاک بھرے۔ اور ابو قیس شوہر تھے اس عورت کے جس نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تھا۔ حدیث نمبر 3575، اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس میرے رضاعی چچا آئے اور آنے کی اجازت طلب کی، میں نے ان کو اجازت دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے کہا کہ میرے رضاعی چچا میرے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے، تو میں نے ان کو اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا چچا تیرے پاس آ سکتا ہے۔ میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا چچا ہے، تمہارے پاس آ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3576، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3577، اردو ترجمہ۔ ایک اور سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔
حدیث نمبر 3578 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اجازت مانگی میرے پاس آنے کی میرے رضائی چچا نے، جن کی کنیت ابوالجعد تھی، سو میں نے ان کو اجازت نہ دی۔ حشام نے کہا ابوالجعد ابوالقیس ہی ہیں۔ پھر جب نبی تشریف لائے تو میں نے آپ کو خبر دی، آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کو کیوں نہ آنے دیا، تمہارے داہنے ہاتھ میں خاک بھرے، یا فرمایا ہاتھ میں۔ حدیث نمبر 3579 اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ان کے رضائی چچا جن کا نام افلح تھا، انہوں نے آنے کی اجازت چاہی اور میں نے ان سے پردہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا تم ان سے پردہ نہ کرو، اس لیے کہ رضاعت سے حرام ہوتا ہے جو حرام ہونا ہے نسب سے۔ حدیث نمبر 3580 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی اسی مفہوم کی حدیث مروی ہے۔ باب رضائی بھتیجی کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3581 اردو ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبب ہے کہ آپ رغبت اور خواہش رکھتے ہیں قریش کی عورتوں کی اور ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں، بیٹی حمزہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے حلال نہیں، اس لیے کہ وہ میری بھتیجی ہے رضائی۔ حدیث نمبر 3582 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3583 اردو ترجمہ۔ عرض عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نکاح کریں حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے۔ آپ نے فرمایا وہ مجھے حلال نہیں ہے کہ وہ میری بھتیجی ہے۔ رضائی اور رضاعت سے حرام ہوتی ہے جو چیز حرام ہوتی ہے نسب سے۔ حدیث نمبر 3584 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند ایک اور سند سے بھی اسی طرح آئی ہے۔ حدیث نمبر 3585 اردو ترجمہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کو حمزہ کی صاحبزادی کا خیال نہیں ہے، یا کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں پیغام دیتے حمزہ کی صاحبزادی کو، تو فرمایا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ میرے رضائی بھائی ہیں۔ باب بیوی کی بیٹی اور بیوی کی بہن کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3586 اردو ترجمہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں نے عرض کی کہ آپ میری بہن ابو سفیان کی بیٹی کو نہیں چاہتے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ ان سے نکاح کر لیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ دو بہنوں کا جمع کرنا نکاح میں منع ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ امر گوارا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اکیلی تو آپ سے نکاح میں ہوں ہی نہیں، اور دوست رکھتی ہوں کہ جو خیر میں میرے شریک ہو، جو خیر میں میرے شریک ہو وہ میری بہن ہی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ نے پیغام دیا ابو سلمہ کی بیٹی کو۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ کی لڑکی؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میری گود میں پرورش نہ پاتی جب بھی وہ مجھ پر حلال نہ ہوتی، اس لیے کہ وہ میری بھتیجی ہے رضاعت سے، اور دودھ پلایا ہے مجھ کو اور اس کے باپ کو یعنی ابو سلمہ کو صوبیہ رضی اللہ عنہ نے۔ سو تم لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا مجھے پیغام نہ دیا کرو۔ حدیث نمبر 3587 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3588 اردو ترجمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میری بہن ازح سے نکاح کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو یہ بات پسند کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے مخل ہونے والی نہیں ہوں، اور زیادہ پسند کرتی ہوں کہ یہ بات کہ خیر میں کسی غیر کے بجائے میری بہن شریک ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول،
ہم باتیں کر رہے تھے کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میری گود میں میری ربیہ نہ ہوتی تو بھی وہ مجھے کو حلال نہ ہوتی، کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ مجھے اور اس کے باپ ابو سلمہ کو شعبیہ نے دودھ پلایا ہے، اس لیے تم مجھ پر اپنی بیٹیاں اور بہنیں نہ پیش کرو۔ حدیث نمبر 3589 اردو ترجمہ۔ وہی حدیث ہے اور صرف یزید بن ابی حبیب کی روایت میں ازح کا نام مذکور ہے اور کسی میں نہیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3568 سے 3589 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔